السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف اسیر محرم اسکلم علی شیخ خان۔ اور آج ایپیسوڈ 18 پارٹ 2 ہم لوگ ریڈ کریں گے، اور اس پہ بھی آپ سب ریویو دیجیے گا، اسپیشلی آج جو انوشا اور کیان کا سین ہوئے گا اس پہ آپ سب نے اپنا فیوریٹ سین بتانا ہے، اپنا فیوریٹ ڈائلاگ بتانا ہے کہ کون سا سب سے اچھا ڈائلاگ رہا ہے۔ میری تھوڑی سی آج آواز تھوڑی سی مختلف ہوئے گی کیونکہ میرا گلا تھوڑا سا بند ہے، بٹ آبویسلی آپ سب بہت زیادہ اسیر محرم کا انتظار کرتے ہیں، کومنٹس میں بھی کہتے ہیں، تو میں ڈیلے نہیں کرنا چاہتی تھی تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے ایپیسوڈ کا، کیونکہ میں خود بھی ریڈر رہ چکی ہوں۔ تو چلیں قسط کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسیر محرم اسکلم علی شیخ خان، قسط 18 پارٹ 2۔ مینشن کا عقبی راہ دہری والا حصہ اس وقت کافی پرسکون تھا، جہاں صرف دور سے آتی ڈھولک کی تھاپ اور ہنسی مذاق کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کیان خان جو شور سے بچنے کے لیے فون کان سے لگائے ایک طرف کھڑا تھا، ابھی کال ختم کر کے مڑا ہی تھا کہ اس کی نظر انوشے پہ پڑی۔ وہ بہت تیزی سے اندرونی ہال کی طرف جا رہی تھی۔ انوشا نے گہرے مٹیالے رنگ کا بھاری کام والا فراک پہن رکھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے دھیان سے اس کے سامنے سے گزری، کیان کی نظر اس کی پشت سے پڑی اور وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ شاید کسی نوکیلی چیز سے الجھ کر اس کے فراک کی پشت پر لگی نفیس ڈوری کے ٹسلز ٹوٹ چکے تھے اور کپڑا ایک طرف سے پوری طرح ادھر کر لٹک رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پشت کا ایک حصہ نمایاں ہونے کا خدشہ تھا۔ انوشا اس بات سے بالکل بے خبر اپنی دھن میں تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ عین اسی راہداری کے دوسرے سرے پر اس کے چند قریبی کزنز جو نئی نئی جوانی چڑھ رہے تھے کا ٹولہ موجود تھا۔ وہ لوگ ہنسی مذاق میں مصروف ایک دوسرے کی تصاویر بنا رہے تھے اور ان کی ہوٹنگ کا شور ہر طرف گونج رہا تھا۔ ابھی ان کا رخ انوشا کی پشت کی طرف نہیں تھا، لیکن کسی بھی لمحے ان کے مڑنے کا اور اس ادھرے ہوئے لباس سے نظر پڑنے کا پورا خدشہ موجود تھا۔ کیان خان نے نچلے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبایا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے قدم بڑھائے، انوشا کے بالکل پیچھے پہنچ گیا۔ وہ اس قدر مہارت سے انوشا کے پیچھے چل رہا تھا کہ اس کا چوڑا اور قداوے وجود ایک مضبوط ڈھال کی طرح انوشا کی ادھری ہوئی پشت کو مکمل طور پر چھپا گیا۔ وہ اب اس کے اتنے قریب تھا کہ انوشا کے لباس سے اٹھتی ہلکی سی خوشبو اس کے حواسوں سے ٹکرائی۔ یہاں سے گزر کر انوشا نے جیسے ہی اندرونی روشن لاؤنج کی دہلیز پہ قدم رکھا، اسے اچانک اپنے بالکل پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی سایہ بن کر اس کے تعاقب میں ہے۔ انوشا نے تیزی سے گردن موڑی۔ آپ؟ کیان خان کو یہاں دیکھ کر اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ ناگواری بھی تھی۔ پچھلی ملاقات کی تلخی اب بھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھی، جب وہ اس پہ طنز کرتا رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے؟ کیان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انوشا نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور اپنے مخصوص تیکھے انداز میں شروع ہو گئی۔
میں سمجھ گئی، آپ ضرور وہ پیسے لینے آئی ہوں گے جو لاسٹ ٹائم آپ نے میرے پارسلس کے دیے تھے، ہے نا؟ 2 منٹ رکے، میں ابھی آپ کے وہ پیسے واپس کر دیتی ہوں، کیونکہ انوشا شاہ نے کبھی کسی کا احسان نہیں رکھا اور نہ ہی میں کسی کے مقروض ہونا پسند کرتی ہوں۔ وہ تیش میں بولتی جا رہی تھی جبکہ کیان کی خاموش نظریں مسلسل لاؤنج کے اس پر ایک قد آدم آئینے پر جمی تھیں جو انوشا کے بالکل پیچھے تھا۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے انوشا کو آئینے کی طرف متوجہ کرانے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی پشت کی حالت دیکھ سکے، مگر انوشا اپنے ہی دھن میں سوار تھی۔ کیان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے الفاظ میں کیسے بتائے کہ وہ کیوں اس کے پیچھے آیا ہے۔ آپ مجھے یہ عجیب و غریب اشارے کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ ہیں کہ… اس نے کیان کو ناپسندیدگی سے جھڑکا، لیکن کیان نے آخرکار اس کی بات کاٹتے ہوئے نہایت دھیمی مگر برف جیسی ٹھنڈی اور سنجیدہ آواز میں کہا کہ اپنی بیک کور کرو۔ اس کا یہ حکم سننا تھا کہ انوشا کے تن بدن میں آگ لگ گئی، آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ انوشا کو لگا کہ یہ شخص شاید اسے لباس کے معاملے میں ٹوک رہا ہے یا اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ اپنے باپ بھائیوں کے علاوہ کسی تیسرے کی پابندی خود پہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے حکم دینے والے؟ ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ میں کیا پہنتی ہوں اور کیسے رہتی ہوں یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں اپنے لیے بہتر جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک اجنبی لڑکی کو اس طرح ڈکٹیٹ کریں۔ آپ اپنی حد میں رہیں تو بہتر ہوگا۔ یہ حکم جا کے اپنی بہنوں پہ چلائیں۔ وہ مسلسل بھڑک رہی تھی۔ خفگی سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ اسے اتنی لمبی تقریر کرتے دیکھ کر کیان نے گہرا سانس لیا۔ اس کی برداشت جواب دے رہی تھی، لیکن صورتحال کی نزاکت اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے نہایت سنجیدگی سے دوبارہ اپنی انگلی اٹھائی اور انوشا کے کندھے کے پاس سے اشارہ کرتے ہوئے سامنے موجود بڑے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ پیچھے دیکھو۔ کیان کے لہجے کی سنجیدگی اور سختی نے انوشا کو ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ انوشا نے جھنجھلا کر بے ساختہ پیچھے مڑ کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنی پشت پہ پڑی جہاں سے فراک کا کپڑا ادھر کر لٹک رہا تھا اور ٹسلز غائب تھے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی برہنگی کا احساس کسی تزیانے کی طرح لگا تھا۔ اس کا سارا غصہ اور وہ تمام دیگر جملے ایک لمحے میں کہیں غائب ہو گئے۔ شرمندگی کی ایک گہری لہر اس کے ماتھے سے پیروں تک دوڑ گئی۔ اس کا چہرہ جو ابھی غصے سے سرخ تھا اب ندامت سے سفید پڑنے لگا۔ وہ خود کو دوپٹے سے ڈھانپنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کیان خان جو اب تک خاموشی سے اس کی تند و تیز تقریر سہ رہا تھا، اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر لایا۔ اس نے اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ذرا سا جھک کر انوشا کے سفید پڑتے چہرے کی سمت دیکھ کر اپنا حساب برابر کرنے لگا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ڈکٹیٹ کرنے کا، لیکن جس معاشرے اور جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر میری جگہ کسی اور غیر مرد نے تمہارے لباس کی یہ حالت دیکھی ہوتی تو وہ تمہیں الرٹ نہ کرتا، بلکہ عین ممکن تھا کہ وہ خاموشی سے اپنے فون کا کیمرہ آن کرتا اور ان نظاروں کی تصاویر وہ مس یوز شروع کرتا،
کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اور جہاں تک رہی اپنی بہنوں کے اس حکم چلانے کی بات، تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کبھی ایسی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی، کیونکہ وہ خود کو ہر لحاظ سے ڈھکنا جانتی ہے۔ کیان خان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر لفظ چبا چبا کے بولا۔ انوشی کے پاس اب پلٹ کر جواب دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ بس نظریں جھکائے اپنے دوپٹے کو سختی سے بھینچتی، شرم سے مر مر جا رہی تھی۔ ویسے تو تم کیا پہنتی ہو، کیسے رہتی ہو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی میرا مشورہ مانو تو یہ ڈریس چینج کر لو، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ترجی کی تم سے کوئی پرانی دشمنی تھی۔ اس نے پتلا قمیض کے پیچھے سے کپڑا غائب کر کے لیا ہے۔ وہ انوشا کے کچھ جملے بہت طنزیہ انداز میں دہراتا، افسوس سے اپنی کہہ کر جانے کے لیے مڑ گیا۔ اس کے لبوں کی پراسرار مسکراہٹ انوشا کو بھی تپانے کے لیے کافی تھی۔ رکیے، انوشا نے اپنی ندامت پہ قابو پا کر خفگی سے اسے روکا۔ کیان کے قدم وہیں رکے اور اس نے ایک ابرو اچکا کر مڑ کے دیکھا۔ اپنا فون چیک کروائے مجھے۔ انوشا نے حق جتاتے ہوئے ہاتھ آگے کیا۔ کیان کی پیشانی پہ بل پڑے۔ میرا فون؟ اور وہ کیوں؟ کیان نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور تیش سے سرخ ہونے لگی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی چھپ کر کوئی تصویر بنا لی۔ آپ بھی تو اسی معاشرے کے مرد ہیں نا، جس کے بارے میں ابھی مجھے اتنا لمبا چوڑا گیان دیا جا رہا تھا۔ نوشن نے منہ کے زاویے بگاڑ کر الٹا کیان کو شک کی نگاہ سے دیکھا، جس نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ کیان خان نے بے یقینی سے آنکھوں کو چندھیا کر انوشی کے غصے سے بھرے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ اس لڑکی کی عقل پر ماتم کرے، لیکن پھر اسے اس کی یہ بے وقوفانہ ہمت پسند آئی۔ I like that۔ تمہیں اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ ہر مرد پر اسی طرح شک کرنا چاہیے۔ لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، کسی وجہ سے میں تمہیں اپنا فون نہیں دکھا سکتا، بٹ بلیو می، میرے فون میں تمہاری ایک بھی پکچر نہیں ہے۔ مجھے ایسے بغیرتیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ کیان خان نے سنجیدہ لہجے میں اس کی غلط فہمی کو دور کیا۔ انوشا نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔ اپنے مسئلے پاس رکھے، مجھے اپنا فون چیک کروائے۔ انوشا نے لہجے کو مضبوط بنا کر بے نیازی سے کیان کے ہاتھ سے اس کا فون کھینچ لیا۔ میری فیس آئی ڈی لگی ہے اس پر، مجھے اپنی کچھ ریسنٹ فوٹوز ڈیلیٹ کر لینے دو، پھر اپنی تسلی کر لینا۔ اسے اپنے موبائل کی اسکرین پر ہاتھ مارتے دیکھ کر کیان خان اپنی بیٹ کھجاتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو خود کے ساتھ اتنا فری نہیں کیا تھا کہ وہ اس کا فون یوں دھڑلے سے کھینچنے پہ آ جائے۔ کیوں ڈیلیٹ کرنی ہے؟
مجھے آپ سے سسپیشیس وائبس آ رہی ہیں. فوراً سے پہلے اپنا فون کا لاک کھولیں. انوشی تو غصے سے لڑنے پہ آ گئی تھی. اس کا تجسس بڑھ گیا تھا. وہ اب کیان کو پہلے سے زیادہ شکی نظروں سے دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں خود کے لیے شک بھانپ کر کیان نے افسوس سے سر جھٹکا اور بنا کچھ بولے اس کے ہاتھ سے فون لیے بغیر فیس لاک ہٹانے لگا. You can check. کیان نے کوفت سے اس کو اجازت دے دی کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس سے بحث کرنا فضول ہے. انوشی نے اگلے ہی لمحے اسکرین پر انگلیاں چلا کر گیلری اوپن کی تو وہ شرم سے کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی کیونکہ سامنے ہی کیان خان کی ڈھیروں شرٹ لیس پکچرز نظر آ رہی تھیں جو وہ ابھی ایونٹ میں آنے سے پہلے جم سے نکلتے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر لے کے آیا تھا. یہ کیا ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی اپنے فون میں ایسی پکچرز رکھتا ہے؟ وہ بکھلاہٹ کے مارے ٹوٹتی آواز میں بولتی اس کا فون زمین پہ گرا دیتی اگر جو کیان بر وقت اپنا موبائل نہ پکڑ لیتا. شرم کیوں آنی ہے؟ فون بھی میرا ہے اور پکچرز بھی میری ہیں. میں نے تم سے بولا بھی تھا کہ مجھے ریسنٹ فوٹوز ڈیلیٹ کر لینے دو لیکن تمہیں ہی میری پرائیویسی میں گھسنے کا شوق ہو رہا تھا تو اصولاً شرم بھی تمہیں ہی آنی چاہیے اتنے شریف انسان پہ شک کرنے کے لیے. کیان خان نے اطمینان سے اپنے موبائل کی اسکرین آف کر کے جتانے والے انداز میں کہا جبکہ انوشی کے گال تپ کے سرخ ہو رہے تھے. وہ آنکھیں مودے دانت پیستی خود کو کوسنے لگی. ڈونٹ وری میں نے صرف شرٹ اتاری ہوئی تھی کیونکہ مجھے شرٹ پہن کے جم کرنے میں مزہ نہیں آتا. اسے ضرورت سے زیادہ شرم سے پاگل ہوتے دیکھ کر وہ مسکراہٹ لبوں میں دبا کر گمبھیر لہجے میں کلے کرنے والے انداز میں بولا اور اس کی جوابی کارروائی سنے بغیر تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا. مائی گاڈ انوشی تم بالکل پاگل ہو. اس کے جانے کے بعد انوشی پیر پٹکتی ہوئی خود کو برا بھلا کہنے لگی. اس کے آنکھوں کے سامنے سے کیان کی وہ شرٹ لیس تصاویر جا ہی نہیں رہی تھی جس میں اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کٹاؤ دار سینے اور بازوؤں کے پھولے مسلز کے ساتھ ساتھ چوڑی پشت کی کٹس بھی کیپچر کر رکھے تھے. وہ شرماتی ہوئی فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی تاکہ اپنے کپڑے چینج کر لے. کون ہے؟ کب سے فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا لیکن یہ بران کا دستک دینے کا سٹائل نہیں تھا اس لیے ناظرین کچھ نہیں بول رہی تھی. لیکن جب دستک کی آواز تیز ہونے لگی تو اس نے دروازہ کھولے بغیر آنے والی ہستی کی تعارف کے متعلق استفسار کیا. میں دانش ہوں بھابھی جی. بران کو باہر بھیج دیں.
رات کے اس وقت کسی مرد کی لڑکھڑاتی نشے میں دھت آواز سن کر نازلین کو خوف محسوس ہوا۔ وہ گھر پہ نہیں ہے، نازلین نے حلق ترک کرتے ہوئے ہمت سے جواب دیا۔ ارے تو اپنے مہمان کی تھوڑی مہمان نوازی کرتے بھابھی جان، ایک کپ چائے مل جائے گی؟ دانش تو جیسے فرحان کی غیر موجودگی کا سن کر خوش ہو گیا تھا، اس لیے پھر سے دروازہ کھٹکھٹا کر نشیلی آواز میں ہنس کر بولا، نہیں نہیں، گھر میں دودھ اور پتی نہیں ہے، تم جاؤ۔ نازلین نے اپنے ماتھے پہ آتے پسینے کو دوپٹے سے پونچھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ لاک اس نے ابھی تک نہیں کھولا تھا۔ وہ بران کے دوستوں سے واقف تھی، سبھی نشئی اور جواری سے تھے۔ وہ اب آ کر ایسے لوگوں سے بہت ڈرنے لگی تھی۔ چلیں پھر سادہ پانی ہی پلا دیں۔ اس کی زبان نشے کی وجہ سے لکنت کر رہی تھی۔ پانی بھی نہیں ہے، نازلین نے خوفزدہ آواز میں جواب دیا۔ اس کا جسم ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچانک باہر سے بران شاہ کی روبدار آواز نازلین کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ کل کے میچ کے حوالے سے بات کرنے آیا تھا تم سے۔ دانش پہلے تو گڑبڑایا لیکن پھر فوراً سنبھل کے جواب دیا۔ پہلے جا کے نشہ اتار، ابھی میں تھکا ہوا ہوں، کل بات کریں گے۔ بران شاہ ایک ہی نظر میں اسے دیکھ کے پہچان گیا تھا کہ وہ نشے میں ہے، اس لیے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتا اپنے بالوں میں ہاتھ گھما کے چابی سے دروازے پہ دستک دینے لگا۔ اس دستک کو نازلین بہت اچھے سے پہچانتی تھی، اس لیے بنا کوئی سوال کیے فوراً دروازہ کھول لیا۔ بڑا ہی بے مروت ہے، چائے پانی نہیں پوچھے گا؟ دانش جو ٹھٹائی سے اپنی جگہ پہ ہی جم گیا تھا، اپنی بے لگام نگاہوں کو دروازے کی طرف موڑ کے خفگی سے بران سے شکوہ کیا۔ چائے بنا دو اس کے لیے۔ بران نے تلملا کے ایک نظر دوپٹے میں لپٹی نازلین پہ ڈالی اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ پہلے ہی طراب پہ تپا ہوا تھا اور اوپر سے رات کے اس وقت یہ مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ دانش کوئی غریب نہیں تھا، وہ بگڑا ہوا امیر زادہ تھا اور بران کو اپنے سرکل کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے پڑتے تھے۔ دانش دان دکھاتا ہوا بران کے پیچھے ہی اس کے فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی جس پہ نازلین نے اپنے خوبصورت چہرے کے زاویے بگاڑے اور دروازہ بند کر دیا۔ اب بران فلیٹ میں تھا، اس لیے اسے دانش سے پہلے جتنا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بران کو اپنے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر نازلین ٹوٹے پھوٹے انداز میں گویا ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ بران شاہ یہیں لاؤنج میں دانش کے ساتھ بیٹھ جائے۔
وہ اس غیر مرد کی عجیب سی نظروں سے گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ بران نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا، کیونکہ یہ دانش اور نازلین کی کوئی پہلی ملاقات نہیں تھی، بلکہ اپنے سرکل کے تمام لوگوں سے بران کو متعارف کروانے والی وہ خود تھی۔ نظر نہیں آ رہا تمہیں کہ کہاں جا رہا؟ اس کے عجیب سے سوال سے چڑ کر بران نے کندھے اچکا کر ناگواری سے کہا۔ دانش ان دونوں پہ ایک نگاہ ڈال کے صوفے پہ چوڑا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہ آپ کے لیے بھی چائے بناؤں؟ نازلین نے اپنا سوال بدل دیا۔ نہیں، بران نے لاپرواہی سے یک لفظی جواب دیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ دانش کی عجیب سی نظروں سے گھبراتی ہوئی نازلین فوراً منظر سے ہٹ کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سٹوو آن کر کے اوپر چھوٹی سی پتیلی رکھ دی۔ وہ تیزی سے چائے بنا رہی تھی کہ چند منٹ بعد اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نازلین نے جیسے ہی دہل کر گردن موڑی، وہاں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے دانش کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بھابھی جی، آپ تو بول رہی تھی کہ دودھ اور پتی ختم ہے، تو اب یہ چائے کیسے بن رہی ہے؟ دانش نے بوجھل آواز میں تفتیش کرتے نازلین کو شرمندہ کرنا چاہا۔ جیسے بھی بن رہی ہے تمہارا مسئلہ نہیں ہے، باہر جا کے بیٹھو۔ نازلین نے اپنے سکڑتے دل پہ قابو پا کر لہجے کو تھوڑا دبنگ بنا کر جواب دیا۔ بران کی فلیٹ میں موجودگی سے وہ بے خوف ہو جاتی تھی، لیکن ایک دن ایسا بھی آنا تھا جب اس نے فلیٹ میں بران کی موجودگی کے باوجود خوف سے پاگل ہونا تھا۔ ارے آپ تو غصہ ہی کر گئی بھابھی جی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، اب کلب میں کیوں نہیں آتی ہیں آپ؟ سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ دانش نے خباثت بھری نظروں سے نازلین کو دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہکا لگایا تو ہڑبڑاہٹ میں اس کا ہاتھ ایک دم گرم پتیلی پہ لگ گیا۔ نازلین کے ہونٹوں سے چھوٹی سی کرہ آزاد ہوئی۔ نازلین نے تڑپ کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، دانش نے ایک ہی جست میں فیصلہ سمیٹا اور نہایت بے باکی سے اس کی کلائی جکڑ لی۔ ارے بھابھی جی، یہ کیا کر بیٹھی ہیں آپ؟ دیکھیں کتنا گہرا زخم آ گیا ہے۔ دانش کی آواز میں ہمدردی سے زیادہ غلیظ تاثر تھا، جو اس کی نشیلی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ اس نے زبردستی نازلین کی انگلیوں کو اپنے پوروں میں قید کیا اور اس کے جلے ہوئے حصے پہ پھونکے مارنے لگا۔ اس کے منہ سے آتی ہوئی ناگوار بو نازلین کے حواسوں کو مفلوج کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میرے ہاتھ چھوڑو دانش، بالکل ٹھیک ہوں۔ نازلین نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی سعی کی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے ہو گئے تھے، مگر دانش جو نشے کے سرور میں اپنی حدود بھول چکا تھا، ہمدرد بننے کا ناٹک کرتے ہوئے اس کی کلائی پر اپنی گرفت مزید سخت کر گیا۔ کتنی نازک ہیں آپ بھابھی جان۔
وہ ہنوز اس کے ہاتھ پر جھکا بھاری آواز میں بول رہا تھا کہ اچانک کچن کے دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور بران شاہ اندر داخل ہوا۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بران شاہ حیرت سے سرد لہجے میں غرایا۔ اس کی آنکھوں کی تپش سے خون آلود ہو گئی تھی اور ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ نازلین نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ دانش کی گرفت سے چھڑایا تھا اور آنسوؤں بھری نظروں سے بران کی طرف دیکھا، جیسے اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہ رہی ہو۔ دوسری طرف دانش ایک دم بوکھلا کر پیچھے ہٹا اور کھسیانے انداز میں بران کو دیکھنے لگا۔ ابے یار، وہ بھابھی کا ہاتھ چل گیا تو میں بس۔ دانش نے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن بران کے چہرے پر پھیلی وحشتناک خاموشی بتا رہی تھی کہ اسے یہ ہمدردی بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ خیر، میں چائے پھر کبھی پی لوں گا، ابھی چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ وہ بران کی تیکھی نظروں سے خائف ہو کر کان کھجاتے ہوئے یہاں سے نکلنے کی تیاری پکڑنے لگا۔ بران نے منہ سے جواب دینے کے بجائے سر کو ہلکا سا اس بات میں ہلا کر اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ وہ اس دوران آگ اگلتی نگاہوں سے نازلین کو دیکھ رہا تھا، جبکہ دانش اپنی جان بچاتا ہوا فوراً سے پہلے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ دانش کے جانے کے بعد بران جارحانہ انداز میں اسٹوو کی جانب بڑھا اور بایاں ہاتھ گرما گرم پتیلی پہ مار کے اسے ایک جھٹکے میں زمین پہ پھینک دیا۔ نازلین خوف سے سہم کر چیخ مارتی ہوئی پہلے ہی پیچھے ہو چکی تھی۔ چائے کے گرم چھینٹے بران کے ہاتھ اور پیر پہ گرے تھے، لیکن کیا مجال جس نے ہلکی سی بھی جلن محسوس کی کر کے سسکی بھری ہو۔ یہ تم چائے بنا رہی تھی یا اسے اپنی طرف لبھا رہی تھی؟ بران نے غصے سے غرا کے نازلین کی کمر کو جکڑا اور اسے کاؤنٹر کے ساتھ لگا دیا۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ سرمائی آنکھوں میں آنسو لیے بھیگی آواز میں بولی، تم کچھ بھی کر سکتی ہو، جو عورت خود کو بیچ سکتی ہے وہ کسی بھی حد تک کر سکتی ہے۔ وہ استہزائیہ انداز میں پنکھاڑتا ہوا نازلین کے وجود سے دوپٹہ ایک جھٹکے سے الگ کر گیا۔ اس کے الفاظ نے بہت بری طرح سے نازلین کے دل پہ وار کیا تھا، لیکن وہ خاموش رہی کیونکہ بران نے سچ ہی تو بولا تھا۔ بران نے حقارت سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں نازلین کے سینے کے تمہیں تو چھو کے بھی مزہ نہیں آتا۔ بران نے بیزاری اور اکتاہٹ سے ان خدوخال کو چھوا جو اس کے بھاری ہاتھ کی گرفت میں ٹھیک سے نہیں سما پا رہے تھے۔ بران کے لمس میں کوئی تپش نہیں تھی، بہت بیزار لگ رہا تھا۔ نازلین نے نظر جھکا لی، وہ اس کے ان الفاظ کی عادی تھی، وہ اب اپنے ہاتھ کی جلن بھول گئی تھی۔ بران نہ اسے اپنے سینے سے لگاتا تھا اور نہ ہی اس کے دل کے مقام پہ اپنے ہونٹوں کی لمس کی چھاپ چھوڑتا تھا، کیونکہ بران کا کہنا تھا کہ اس کا اوپری دھر اسے اٹریکٹیو نہیں لگتا۔ کلب میں تو تم ایسی نظر نہیں آتی تھی، وہاں تو تمہارا سحر کچھ اور ہی ہوتا تھا، یا پھر تم نے خود کو زیادہ ہی آرٹیفیشل بنا رکھا تھا، رائٹ؟
بران اب اپنا ہاتھ اس مقام سے ہٹا کر معنی خیزی سے بہت تھیکے طنز کر رہا تھا۔ بولو، کیا وہ سب صرف گاہکوں کو پھنسانے کا ایک فریب تھا؟ اس کی مسلسل خاموشی پہ بران نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر تمسخرانہ انداز میں سوال کیا۔ بران، نازلین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے بھیگی لیکن تھوڑی بلند آواز میں احتجاجاً اسے پکارا، آواز نیچی رکھو۔ اس کا جبڑا دبوچ کر قوت سے دھاڑا تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ تم میرے سامنے آواز بلند کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو نازلین ہاشمی۔ بران اسے وارن کرنے والے انداز میں مزید چلایا۔ وہ خاموش رہی۔ اسے اپنی اوقات یاد آ گئی تھی۔ مجھے امی سے ملنے جانا ہے۔ نازلین نے آنکھیں وہاں کر کے گیلی آواز میں التجا کی۔ کیسے کر لیتی ان کا سامنا؟ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی ماں کو اس حال میں پہنچا کر؟ بران نے افسوس سے اس کا جبڑا چھوڑ کے سر نفی میں ہلا کر اپنے بے رحم الفاظ سے نازلین کو اور شرم دلائی تو اس کا بدن ندامت کے احساس سے ہلکا سا لرزنے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے حلق میں اٹکا آنسوؤں کا گولا نیچے اتارنے لگی۔ بران نے سیاہ شلوار قمیص بدل کر اب رف سا ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا تھا۔ یو نو واٹ، میری ماں مجھے بہت یاد کرتی ہے لیکن میں پھر بھی ان سے مل کر نہیں آیا۔ تمہاری امی تو تمہیں یاد بھی نہیں کرتی ہوں گی، پھر تم ان سے ملنے کے لیے کیوں جاتی ہو؟ بران کا لہجہ اب کی دفعہ دھیما اور بھاری ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے آنکھیں خطرناک حد تک سرخ پڑنے لگی تھیں۔ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، تم نے مجھے میرے ماں باپ سے الگ کر دیا لیکن میں پھر بھی تمہیں تمہاری امی سے ملنے سے نہیں روکتا۔ پتہ ہے کیوں نہیں روکتا؟ وہ نازلین کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر کھوئے ہوئے انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی تو بران نے اس کے بال زور سے اپنے دائیں ہاتھ میں جکڑ لیا۔ مجھ سے پوچھو کہ میں تمہیں کیوں نہیں روکتا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح آپے سے باہر ہوتے ہوئے چلایا، کیوں؟ نازلین نے سیم کے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ مائیں بہت پیاری ہوتی ہیں، میں تمہیں ان سے ملنے سے اس لیے نہیں روکتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے قدموں میں بیٹھ کر دیکھو کہ تم نے کیا کھو دیا ہے اور پھر تم خود پر لعنت بھیجو۔ بران وحشت زدہ لہجے میں چلایا۔ اس کے یہ آخری لفظ کسی نوکیلے خنجر کی طرح نازلین کے سینے میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو بران اسے اسی حالت میں چھوڑ کر تیز قدموں سے کچن سے باہر چلا گیا۔ بارات کا سارا ایونٹ بہت دھوم دھام سے کراچی کی سب سے لگژری مارکی میں ہوا تھا۔ مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی
کیونکہ اتنے سال بعد شاہ خاندان میں شادی آئی تھی۔ تراب کے بہت سے دوست جو مہندی کے ایونٹ میں شامل نہیں ہو سکے تھے، وہ بیرونی ممالک سے فلائٹس کروا کے آج پاکستان صرف اس کی شادی اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ تراب شاہ کی شادی میں اس سے زیادہ دوسروں کو انٹرسٹ تھا۔ ہالے پہ گھونگھٹ ڈال کر اسے کچھ دیر کے لیے باہر عورتوں کے لیے بنے اسٹیج پہ بٹھایا گیا تھا، لیکن پھر جب وہ تھک گئی تو انوشا اسے برائڈل روم میں لے گئی تاکہ وہ آرام دہ پوزیشن میں نیم دراز ہو سکے۔ سارا ایونٹ بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ دوستوں نے آج مہندی سے بھی زیادہ جشن منایا تھا۔ رخصتی کا ٹائم آیا تو پھر انہوں نے ہلا گلا تھوڑا کم کیا تھا۔ رخصتی کے وقت خاندان کے لوگ زیادہ تھے، باقی مہمان آلموسٹ جا چکے تھے۔ ہالے کے اوپر سرخ چادر گھونگھٹ کی صورت میں دی گئی تھی تاکہ اس کے حسن کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اس پہ ٹوٹ کے روپ آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو تراب بھی اس کا اتنا حسن دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے انوشو کسی کام سے بلانے مارکی کے برائڈل روم میں گیا تھا، لیکن اسی دوران اس کی نظر ہالے پہ پڑ گئی تھی۔ اس کی جھلک دیکھنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا تھا اور باقی سب کو سختی سے ہدایت بھی دی تھی کہ بلا وجہ کی دروازہ نہ کھولیں، کیونکہ ویٹر بہانے سے یہاں وہاں گھومتے رہتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد ہالے کی دوستیں اسے چھیڑتی رہی تھیں۔ ایونٹ لیٹ نائٹ کا تھا، رات کے تقریباً 12:30 ہو چکے تھے۔ ویسے تو آج کے ایونٹ کے لیے تراب کی وائٹ شیروانی سلیکٹ کی گئی تھی، لیکن اس نے پہلے ہی فرصت سے اس رنگ کو ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ اس مین ایونٹ والے دن ہالے کے ہاتھوں اپنے کپڑوں کی بربادی نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہاں اسے سفید سوٹ میں برداشت کرتی تھی۔ تراب شاہ نے سیاہ ڈیسنٹ سی شیروانی پہنی ہوئی تھی اور نفاست سے بالوں کو سیاہ سیٹ کیے وہ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ فی الوقت وہ اپنی سیاہ مرسیڈیز کی چھت پہ کہنی ٹکائے ہالے کو کوفت سے دیکھ رہا تھا، جو باپ کے سینے سے سر ٹکائے ہچکیوں سے روتی سب کی آنکھیں نم کر رہی تھی۔ وہ ایسے رو رہی تھی جیسے خدا نخواستہ آج کے بعد کبھی اپنے ماں باپ سے نہیں مل پائے گی۔ انوشا بھی اسے دیکھ کر روتی کوئی اپنے باپ کے سینے میں چھپ گئی تھی، اور انوشا کے یوں ایموشنل ہونے کا یہ منظر دور اپنی گاڑی کے پاس کھڑے کیان خان نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ بس کرو میری جان۔ ظہیر خان نے محبت سے اپنی بیٹی کی پشت سہلا کر نم آنکھوں سے اس کے ماتھے پہ چادر کے اوپر سے ہی ہونٹ رکھے۔ ہالے ہلکا سا کانپ رہی تھی۔ غریب ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ ماں باپ نے نازوں سے پالا تھا، ان سے الگ ہونا اس کے لیے بہت مشکل تھا، اور اس سے بھی زیادہ والدین کا بیٹی کو پرایا کرنا مشکل تھا، کیونکہ ہالے ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔
सबिहा बेगम के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बहुत मुश्किलों से सब ने हाले को उसके माँ बाप से अलग करवा के तुराब शाह की गाड़ी की पैसेंजर सीट पे बैठाया था। बाप के इशारा करने पे तुराब गहरी सांस फिजा में मुंतशिर करके बलाखिर आके बढ़ा और ज़हीर खान को आहिस्तगी से गले से लगा कर उनका कंधा थपथपाता हौसला देने लगा। सब मेहमानों को खुदा हाफिज वगैरह बोल कर वो अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने अनुशे, नायला शाह और फरहा को अपनी गाड़ी में बिठाना चाहा, लेकिन उन सब का कहना था कि वो इज़हान के साथ आएंगी। सब उन्हें प्राइवेसी देना चाहते थे। अब सीन ये था कि तुराब शाह की गाड़ी मार्की की पार्किंग से निकलकर तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी और हाले की हिचकियां नहीं थम रही थी। वो सर झुकाए पागलों की तरह रो रही थी। आज के इवेंट का सारा खर्चा तुराब ने खुद उठाया था। उसने ज़हीर खान को हर किस्म के तकल्लुफ़ से ज़बरदस्ती मना कर दिया था। और किसी के सामने जाहिर भी नहीं किया था। हाले का मेकअप भी उसी महंगे सैलून से हुआ था जहाँ से उसकी माँ, बहन और भाभी ने करवाया था। तुराब ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त सख्त करते हुए एक गहरा सांस लिया। गाड़ी के बंद शीशों में हाले की हिचकियों की आवाज़ गूंज रही थी। उसके रोने की शिद्दत देखकर कोई भी पिघल सकता था, लेकिन तुराब शाह की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने साइड मिरर में अपनी पुश्त पर आती अपने ख़ानदान वालों की ढेरों गाड़ियों को देखते हुए हाले की तरफ एक सर्द निगाह डाली। तुराब के मेल कज़न्स का हल्ला गुल्ला रास्ते में भी जारी था। वो अपने डालों के पीछे खड़े होकर बाकायदा हंसते हुए तेज़ म्यूज़िक लगाकर नाच रहे थे और तुराब तासुब से नफ़ी में सर हिला रहा था। बस कर दो भाई, तुम्हारी हिचकियों का सायरन सुनकर मुझे ऐसे लगे जैसे मैं तुम्हें रुखसत करा के नहीं अगवा करके लेकर जा रहा हूँ। तुराब शाह ने दिल मिला कर दबी दबी आवाज़ में बरहमी से कहते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। हाले शर्मिंदा सी होती अपने रोने की आवाज़ हलक में घोंटने की नाकाम कोशिश करने लगी। अगर किसी पुलिस वाले ने रात के इस वक्त गाड़ी रुकवा ली तो तुम्हारी हालत देखे मुझे दूल्हा तो कम से कम नहीं समझेंगे। उल्टा मुझ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस बन जाएगा कि मैं कोई मजलूम बच्चा उठा के लेकर जा रहा हूँ जो अपने घर वालों से जुदा होने पर तड़प रहा है। हाले की दोबारा से हिचकी लेने पे वो कलस कर बोला और हॉर्न पर हाथ रखते हुए अगली गाड़ियों से रास्ता तलब किया जो रुकावट बन रही थी। आप नहीं समझ सकते कि अम्मी बाबा से दूर होना एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है। हाले इस दफ़ा खामोश नहीं रही थी। वो सूं करते हुए बोली, फॉर गॉड्स सेक, मरीख पे नहीं शिफ्ट हो रही तो। वो बेजारी से बोला, जब कल को अनुशे खैर खैरियत से रुखसत होगी तब उसे भी यही बोलिएगा। हाले दुख से भीगी आवाज़ में गोया हुई तो तुराब के हाथों में
ایک عجیب سی لرزش ہوئی، دل کو کچھ ہوا۔ وہ ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا، جو اپنی بات بول کر اب رونا بند کرتی چہرے کا رخ ونڈو کی طرف موڑ گئی۔ انوشا کی شادی میں اتنی جلدی نہیں کروں گا، ایک ہی تو رونق ہے ہمارے گھر کی، اس کے لیے میں گھر داماد ڈھونڈوں گا۔ تراب شاہ سر جھٹک کر جتاتا ہوا نہ جانے حالق کو یقین دلا رہا تھا یا خود کو۔ اللہ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے۔ حالے نے بھیگے لہجے میں دل سے دعا دی۔ تمہارا گھونگھٹ دیکھ کر مجھے گرمی لگ رہی ہے، یہ 100 گز کی چادر ہٹاؤ، شیشے ٹنٹڈ ہے اور ویسے بھی باہر اندھیرا ہے۔ تراب شاہ نے گاڑی کا اے سی مزید تیز کیا اور سنجیدگی سے اپنی بات بول کر ہاتھ ڈیش بورڈ کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے نہیں لگ رہی گرمی، حالے نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اتنا رونے کے بعد اس کے میک اپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اس لیے چادر نہ ہٹائی۔ تراب شاہ نے اس کی بات پہ کان دھرے بغیر چند ٹشو نکالے اور بائیں ہاتھ سے ایک ہی جھٹکے میں اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ حالے اس اچانک افتاد پہ ہڑبڑا گئی۔ استغفر اللہ! تراب شاہ نے اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر بے اختیار بلند آواز میں استغفار کرتے ہوئے گاڑی کا اسٹیئرنگ جان بوجھ کر 2 سیکنڈ کے لیے چھوڑ کر پھر سے یوں تھاما جیسے گہرا شوق لگنے کے بعد خود کو سنبھالنے کی صحیح کر رہا ہو۔ حالے کا دل شرمندگی سے دھڑکنے لگا، اسے لگا کہ وہ شاید کچھ زیادہ ہی خوفناک لگ رہی ہے۔ خدا کو مانو اور اپنا چہرہ صاف کرو، ابھی میرا ایکسیڈنٹ ٹھکرانے لگی تھی، سارا میک اپ پھیل گیا ہے، کسی ہارر فلم کی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تم، ایون وہ بھی اتنی خوفناک نظر نہیں آتی ہوگی۔ تراب شاہ نے مصنوعی ناگواری کے ساتھ کہتے ہوئے پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کے گھونٹ بھرنے لگا۔ حالے کا واٹر پروف میک اپ بالکل ٹھیک تھا، جس سے مس نہیں ہوا تھا، لیکن تراب جان بوجھ کے ایسے تبصرے کرتا اس کا دھیان رونے سے بٹا رہا تھا۔ کیا؟ حالے روحانسی ہوتی خود کو فرنٹ ویو میرر میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ تراب پہ سیٹ تھا اور سائیڈ مرر سے اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بول رہا ہوں منہ صاف کرو ورنہ زغام اور انوشا تمہارا میک اپ کی یہ حالت دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دیں گے۔ تراب شاہ نے پانی کی بوتل بند کر کے واپس جگہ پہ رکھی اور بے حد سنجیدگی سے حالے کو حکم دے کر اور بھی پریشان کیا۔ میں پھر سے چادر لے لیتی ہوں، میں جا کے منہ دھو لوں گی، ٹشو سے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ حالے پریشان ہو کر پھر سے آنسو بہاتی بے حد معصومیت سے خود پہ پھر سے چادر لینے والی تھی کہ تراب نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اس کی وہ چادر تیزی سے اپنے گرفت میں لی اور گول مول کر کے پچھلی سیٹ پہ پھینک دی۔ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اتنے بولڈ لپس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈریکولا کی رشتے دار لگ رہی ہو، ایسے لگ رہا ہے جیسے اب بھی
کسی کا تازہ تازہ خون پی کر آ رہی ہو۔ تراب نے ایک خفیف سی نظر اس کے بلڈ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پہ ڈال کر آئی رول کرتے ہوئے بھاری سنجیدہ لہجے میں جو ایک اور تبصرہ کیا، میں نے نہیں بنائے، میک اپ آرٹسٹ خود ہی اپنی مرضی کر رہی تھی۔ حالے رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ نم آواز میں صفائی دیتی اپنے ہونٹوں کو ٹشو سے آہستہ سے رگڑنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ ابھی لپسٹک صاف نہیں کرو، سب کیا سوچیں گے؟ میں اتنا بے صبر ہوں کہ کمرے میں جانے کا انتظار نہیں ہوا اور میں نے راستے میں ہی تمہارا یہ حشر کر دیا۔ فار گاڈ سیک، مجھے خود کا مذاق نہیں بنوانا۔ تو آپ شاہ نے فوراً اس کی کلائی جکڑی اور ٹشو بر وقت چھین کر تل میں لاتے ہوئے دانت پیس کر اسے عقل دینے لگا۔ اس کی بات کا ڈھکا چھپا زومانی مطلب سمجھ کر حالے کے چہرے پہ کوزے قزاق کے رنگ بکھر گئے، جبکہ تراب ٹشو اپنی جیب میں ڈال کر بے نیازی سے اپنا سٹیئرنگ ٹھیک سے سنبھالنے لگا۔ حالے کی لپسٹک ابھی تک ویسی ہی تھی۔ مجھے بھی خود کا مذاق نہیں بنوانا، آپ خود تو بول رہے ہیں کہ میں چڑیل لگ رہی ہوں۔ حالے انگلیاں میں روڑتی ہوئی نظریں جھکا کر معصومیت سے دو بدو بولی، لیکن اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ یہ تمہیں 100 لیٹر آنسو بہانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ آنکھیں گھما کر طنزیہ لہجے میں بولا تو حالے منہ کے زاویے بگاڑ کر خاموش سی ہو گئی۔ اس کے بعد سارا رستہ ان دونوں میں کوئی گفتگو نہ ہوئی تھی، کیونکہ تراب شاہ اپنی گاڑی کو ایک دم ہوائی جہاز کی طرح دوڑاتا ہوا اپنا سارا فوکس ڈرائیونگ پہ مرکوز کر چکا تھا۔ کمینے نے ایک دفعہ بھی یہ بول کر اس کی پریشانی دور نہیں کی تھی کہ اس کا میک اپ ٹھیک ہے۔ حالے پورا رستہ تذبذب کا شکار رہی تھی۔ آج کی قسط پہ سب نے پیار دکھانا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو اب اسیر محرم کی ایک ساتھ لیٹ آئیں گی کیونکہ مجھے اپنے رمضان اسپیشل پہ کام کرنا ہوتا ہے، اینڈ یو نو گائز کہ عبادت کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، تو کوئی مجھے فورس نہ کیا کرے کیونکہ میں اپنی محنت سے بڑھ کے رمضان میں کام کر رہی ہوں، جسٹ سب کو انٹرٹین کرنے کے لیے۔ تو کمنٹس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ لازمی لکھیں تاکہ مزید لکھنے کا دل کرے۔ لائک، کمنٹ، سبسکرائب سب نے کرنا ہے۔